السلام علیکم. کورٹ اسٹوڈیو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاشر تنویر. ناظرین, کچھ عرصہ قبل ہم نے میڈیشن پر ایک ایپیسوڈ کیا جس پر ہمیں فیڈ بیک ملا کہ فیملی لاز میں میڈیشن کا کیا کچھ پروسیس ہو سکتا ہے. کیا پاکستان کے عدالتی نظام میں فیملی لاز میں آربیٹریشن اور میڈیشن کی کوئی جگہ موجود ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے آج خصوصی طور پر کورٹ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم جویریہ امبرین قریشی, ڈپٹی جنرل سیکرٹری لائرز ونگ پنجاب PMLN ہیں, اور سابقہ جوائنٹ سیکرٹری راولپنڈی بار ایسوسی ایشن ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں جو فیملی قوانین ہیں ان کی ہیرارکی کیا ہے؟ کتنے قوانین پاکستان میں موجود ہیں فیملی لاز سے ریلیٹڈ؟ پاکستان میں فیملی آرڈیننس ہے آپ کا ایک 1961 کا ہے فیملی آرڈیننس, اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے پاکستان فیملی ایکٹ 1964 جو کہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے فیملی کیسز سے. ٹھیک ہے میم, اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں کہ یہ ایکٹ اور آرڈیننس کا تھوڑا سا ہمیں پہلے ڈفرینس بتا دیں, یہ ہوتا کیا ہے تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو جائے. ایکٹ جو ہوتا ہے ایکچولی آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ پاس کرتی ہے, وہ پہلے بلز اس کے بنائے جاتے ہیں, دین فردر یہ ہوتا ہے کہ لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہوتی ہے, اس کو پاس کرتا ہے, ایکٹ بن جاتا ہے. جو آرڈیننس ہوتا ہے وہ آپ کے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے میم, اس میں ہم تھوڑی سی اگر مزید کلیریفیکیشن چاہیں تو جو ایکٹ ہے اس کے تحت پاکستان کے فیملی لاز میں کون کون سے کیسز عدالتوں میں فائل ہو سکتے ہیں, پہلے اس کا بتا دیں. جی, ایکچولی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کا آرڈیننس پہلے آیا 1961 کا, اس کے اکارڈنگ آپ پاکستان میں جتنے بھی فیملی کیسز ہوتے ہیں موسٹلی وہ ڈیل کیے جاتے ہیں. اس کے بعد فیملی ایکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا 1964 میں, تو اکارڈنگلی یہ دونوں جو ہیں اس وقت مختلف قسم کے جو فیملی ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں پہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا فیملی ایکٹ ہے وہ 1964 کا, وہ فیملی آرڈیننس 1961 کے بہت سی کلاسز سے بالکل متصادم نہیں ہوتا, وہ اس کو جو ہے فالو کرتا. اچھا, اسی کو فالو کر رہا ہے, اور ان کے لیے کورٹس بھی سیم ہی ہیں پاکستان میں؟ جی ہاں, پاکستان فیملی کورٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میم ہمارا کیونکہ زیادہ فوکس آج آربیٹریشن پہ رہے گا, تو مجھے بتائیں کہ فیملی کیسز میں عدالت قانونی طور پر آربیٹریشن کا حکم کس طرح سے دے سکتی ہے؟ مطلب تھوڑا سا پروسیجر بتا دیں فیملی کیس کا, اور اسی کو پھر آگے ہم آربیٹریشن سے لنک کریں. ایکچولی آربیٹریشن کے حوالے سے آپ کا فیملی ایکٹ جو ہے اور فیملی آرڈیننس, اس میں سیکشن 2 دونوں میں ہے, جس کے اندر ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ آربیٹریشن کونسلز ہوتی کیا ہیں اور کیا ان کا مقصد ہے, اور اس کے اندر کتنے لوگ ہونے چاہیے, اور اس کو جو ڈیزگنیشنز دی ہوئی ہیں, ون از دا پرسن جو کہ چیئرمین کہلاتا ہے. دین ریپریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر دونوں پارٹیز کی, کہ جو اس کیس میں کسی بھی کیس کے حوالے سے اگر کوئی ثالثی کے حوالے سے انہوں نے مصالحت کرانی ہے تو وہ میٹر جو ہے وہ اس چیئرمین کے پاس لایا جاتا ہے. ایکچولی آربیٹریشن کونسل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف ڈسپیوٹس جو ہوتے ہیں وہ دونوں پارٹیز کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ان کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ آربیٹریٹری جو کونسلز ہوتے ہیں ان کے پاس لائے جاتے ہیں, جہاں پہ وہ کچھ دن کے اندر جو ہے انہوں نے اس ڈیسیژن ان دونوں کی جو ہے ڈسپیوٹ کو سامنے لا کے تو ڈیسیژن کرنا. ٹھیک ہے میم, اس میں تھوڑا سا اگر میں سمجھ سکا ہوں کہ یہ لیگل پروسیس ہے, مطلب عدالت کی سپرویژن میں ہی یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ کائنڈلی تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اسٹیجز کیا ہو سکتی ہیں آربیٹریشن کے لیے, مطلب. اچھا, آپ نے اشر بھی سوال کیا ہے کہ عدالت کی سپرویژن میں, یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک چیز کلیئر کر دوں. آپ کے دیکھیں جیسے فیملی کے ایشوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, خلا کا ایشو ہے, خواتین کو پاکستان میں جیسے جب ریلیشنز ظاہر میرج کے ہوتے ہیں تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈومیسٹک جتنی بھی پرابلمز ہوتے ہیں جیسے مینٹیننس ہے بچوں کا, خلا کا, ڈائیورس کے ایشوز ہیں, اس کے علاوہ ڈاوری آرٹیکلز ہے, ڈاوری کا جو ایشوز ہیں, سارے تمام جو ہیں آپ کے میٹرز موسٹلی فیملی کورٹس میں ڈیل کیے جاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ کا مینٹیننس کا جو کیس ہے آپ ڈائریکٹلی جو آپ کے آربیٹریٹری کونسلز ہیں اس کے اندر بھی آپ اس کو فائل کر سکتے ہیں. آپ کے 1961 کا جو آرڈیننس ہے وہ بھی اس چیز کو پریولیج دیتا ہے کہ اسپیشلی وومن کو ایک طرح سے امپاورمنٹ دی گئی اس آرڈیننس کے تحت, کہ اگر ایسا کوئی ڈسپیوٹ ہے, اگر ایک شخص ہے جس کی دو تین وائفز ہیں یا ایک سنگل وائف ہے اینڈ ہی کانٹ مینٹین دیٹ وائف, مینٹیننس نہیں دے سک رہا, تو وومن جو ہے وہ چاہے ایک یا جو بھی وائفز ہیں شخص کی, وہ جا کے آربیٹریشن کونسل کے اندر اپلیکیشن فارورڈ کر سکتی ہیں, جس کے اکارڈنگ یہ ہوگا کہ وہ کونسل جو ہے اس کا جو ہے ایک ڈیسیژن لے گی اور بائنڈنگ ہو جاتا ہے دونوں پارٹیز کے اندر. اچھا, مطلب کورٹ جانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی؟ بالکل, اس سچویشن میں آپ کو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کا کوئی ایک ڈیسیژن آربیٹریشن کونسل کے اندر ہو چکا ہے.
ٹھیک ہے، تو اگر وہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے ہم کہہ لیں اور اس ڈیسیجن پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کے لیے پھر ہم کورٹ جائیں گے، اس کا پروسیس؟ آپ کے جو آربیٹریشن کونسلز کے جتنے بھی ڈیسیژنز، ایکچولی آربیٹریشن کونسل کا مقصد کیا ہے؟ آربیٹریشن کونسل از کائنڈ آف اے ڈپارٹمنٹ یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ادارہ ہے، ثالثی کونسل ہے کہ جس کے اندر ود دا میوچل کانسنٹ آف بوتھ پارٹیز ایک اپلیکیشن فارورڈ کر کے ان کسی کو ثالث جس طرح سے نارملی بنایا جاتا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ میوچل کانسنٹ سے چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. لیکن جہاں پہ آربیٹریشن کونسلز کے ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ نارملی کورٹ کے اندر چیلنجیبل نہیں ہوتے. نارملی صرف اور صرف آپ کلیکٹر کے پاس اس کی اپیل فائل کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو نالج ملانا یہ ضروری ہے کہ سم ٹائم کورٹ اکارڈنگ جو ہے آپ کا آربیٹریشن ایکٹ 1940 اس کے اکارڈنگ سم ٹائم کورٹس جو ہے وہ انٹرفیئر کر سکتی ہے آربیٹریشن کونسلز کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اور اس میں 2 یا 3 قسم کی ڈفرینٹ سچویشنز ہیں کہ اگر کوئی کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے یا سم ٹائم آربیٹریشن کونسل نے ایک ایسا ایوارڈ جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے اسے ایوارڈ کہتے ہیں، ایک ایسا ایوارڈ انہوں نے اگر کیا ہے کہ جس کے اندر کسی ایسے ڈسپیوٹ کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں آربیٹریشن کونسل میں اپلیکیشن نہیں کی گئی، تو وہ اس میٹر کے حوالے سے جو ہے کورٹ جو ہے اس کو ڈیفائن کر سکتی ہے. یا کوئی ایسا آربیٹریشن کونسل کا ڈیسیژن ہے کہ جو کہ کلیئر نہیں ہے اور جو ڈسٹرب کر رہا ہے اس کے آرڈر کو، لیکن آرڈر اسپیسیفکلی چینج نہیں ہوگا، صرف وہ جو کلیئرنس ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے کورٹس جو ہیں وہ بیچ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یا اس کے اندر ان کو مطلب جو بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی رائٹ انفرنج ہو رہا ہے آربیٹریشن کونسل میں، وہ پھر کورٹ کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. جو خلا اور طلاق کے کیس ہے اس میں پہلے تو ڈفرینس بتا دیں کہ ان کیسز میں ڈفرینس کیا ہے. ایکچولی چونکہ آپ کا جو کنٹری ہے دیٹ از دا اسلامک کنٹری، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے مرد کو اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک ہمیشہ حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ عورت ان کے پاس آئی اور وہاں سے اس حدیث کے حوالے سے ہم لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ دیٹ از دا رائٹ آف وومن کہ وہ خلا لے. اب خلا جو ہے وہ عورت کا حق ہوتا ہے، لیکن ایکچولی خلا کیا ہوتی ہے؟ ایک طلاق ہوتی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلا ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے ٹوٹلی وہ جو ریلیشن ہے آپ کا ختم ہو گیا. لیکن یہ جو آربیٹریشن کونسلز یا یونین کونسلز بنائی گئی ہیں، وین ایور اے وومن کم ٹو دا کورٹ فار اے خلا پرپز، تو آپ کو اکارڈنگ 1964 فیملی ایکٹ کے کورٹ کا کام ہے کہ جب ایک فائنل ڈیسیژن ہو جاتا ہے خلا کا، دے آر باؤنڈ کہ ججز جو ہیں وہ ان سے کنسرننگ یونین کونسل یا آربیٹریشن کونسل کے اندر اس ڈگری کو بھیجیں تاکہ ود پیریڈ آف 3 months جو ہے یہ پروسیجر فائنلائز کیا جائے، آئدر دے وانٹ ٹو پیچ اپ اور ناٹ. تو وہ ایک 3 months کا ٹائم ہوتا ہے کہ جس کے اندر اکثر صلح بھی ہو جاتی ہے. تو وہ خلا کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک خلا ہو چکی ہے تو وہ وداؤٹ دا سیکنڈ ڈوئنگ اینی، وہ جو ایک حلالہ کا کانسیپٹ ہے، کیے بغیر وہ عورت واپس اپنے پہلے والے ہسبینڈ سے نکاح کر سکتی ہے. یہ لوگوں کو یہ چیز جو ہے یس اچھا پیچ اپ ہو سکتا ہے بیکاز خلا از 1 طلاق. اچھا بہت اچھا جی میم، آپ نے یہ جو بات بتائی اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی عوام کی آگاہی ہے، تو میم اسی کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. مجھے آپ بتائیے گا کہ جو باقی کیسز ہیں، مطلب جو ہم نے خلا اور اسپیسیفکلی طلاق کے کیس کی بات کر لی، جو مینٹیننس کا یا ڈوری آرٹیکلز کا کیس ہے، اس میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ سامان جہیز پورا نہیں دیا جاتا، چھپا لیا جاتا ہے. پہلے تو اس کی کچھ ریمیڈیز ہمیں بتا دیں کہ کس طرح سے یہ پروسیس ہوتا ہے سارا. ایکچولی جو آپ کے خلا کے علاوہ جو باقی میٹرز جس میں آپ نے بتایا کہ ڈاوری آرٹیکلز کا ہے، ایکچولی اب جو نیو امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں اسپیڈی ٹرائل کرنے کے حوالے سے بہت سی ریلیکسیشن دی ہوئی ہے پارٹیز کو. جیسے کہ لیڈیز آتی ہیں اپنے ڈاوری آرٹیکل کے حوالے سے کیسز کرنے کے لیے، تو ان کو اس چیز سے ایگزامن کر دیا. دے آر ناٹ ہیونگ دا نارملی ہم پہلے شروع سے یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ایک بہت ہی ثقیل قسم کا اور لینتھی پروسیجر ہوتا تھا کہ آپ کتنے ہی 2-3 سال لگ جاتے تھے نارملی ڈاوری ایون آرٹیکل کی ریکوری کے لیے. لیکن اب اگر فیمیل کے پاس
جو ہے رسیدیں موجود نہیں ہیں جو ان کے جہیز کے سامان کی ہیں، تو ایون اس کے باوجود اگر وہ موجود نہیں ہیں اس کے باوجود وہ ایک لسٹ بنا کے دے دیں، اور اب ظاہر وٹنسز آتے ہیں اس کیس کے اندر اور وٹنس اس چیز کی گواہی دے دیتے ہیں، تو اس رسیدوں کے بغیر بھی ان کو وہ آرٹیکل جو اس کی ریکوری ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ جو بچوں کے خرچے وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیچ اپ نہیں ہو پا رہا ہوتا کسی جگہ پر نا، جیسے آپ نے خلا کے لیے ہمیں بتایا کہ یونین کونسل میں آربیٹریشن ہو سکتی ہے، تو کیا بچوں کے خرچے کے لیے بھی ہم اس طرف رجوع کر سکتے ہیں کسی طریقے سے؟ دیکھیں آربیٹریشن کونسلز کے اندر مینٹیننس کا جب ذکر آتا ہے تو وائف کے حوالے سے ہے تو بچوں کے حوالے سے بھی وہاں پہ بھی اپلیکیشن فارورڈ کی جا سکتی ہے، بٹ آپ فیملی کورٹس کے اندر جو ہے بچوں کے لیے آپ جو مینٹیننس ہے اس کے لیے آپ سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مینٹیننس کے لیے سوٹ فائل الگ سے ہوگا اور آربیٹریشن کونسل میں وہ معاملہ عدالت ریفر کر سکتی ہے۔ اچھا تو میم اس کو اگر ہم لیکن یہاں پہ بات یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ دونوں آربیٹریشن کونسل از اے ڈفرینٹ پروسیجر اور کورٹس کا ایک ڈفرینٹ پروسیجر ہے، ایک ہی میٹر پہ دونوں پروسیڈنگ سم ٹائم اکٹھی نہیں چل سکتی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب either you have to adopt the arbitration counsel's proceeding or either you have to come in the court for the further proceeding۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے آربیٹریشن کونسل میں کوئی اپنا کلیم لینا ہے تو آپ کورٹ میں نہ جائیں، آپ آربیٹریشن کونسل کو ہی اس کو انوالو رکھیں اس میں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا مزید اس میں آگے چلتے ہیں میم۔ نارملی جو پروسیس ہے وہ سامان جہیز اٹھانے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں بیلفس کے ساتھ یا کورٹ کا جو بھی آرڈر ہوتا ہے تو آگے سے تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یا سامان غائب کر دیا جاتا ہے، اس طرح کے معاملات میں کیا کچھ ریمیڈیز ہو سکتی ہیں، اس کا کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ غلط اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر انسان کو راستہ ایک دکھا دے کہ یہ غلط راستہ اور یہ صحیح راستہ ہے تو آپ اس پہ چیک نہیں رکھ سکتے اوبویسلی، کیونکہ اگر ایک خاتون بیچاری شادی کے بعد اپنا جہیز لے کر آئے اور وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے گھر میں نہیں بچ سکی ہے تو کوئی چیک اینڈ بیلنس اس چیز پہ نہیں ہے کہ آپ کی جہیز کی یہ لسٹ اس میں سے چیزیں غائب ہیں، لیکن کورٹ چونکہ اف یو ہیو پرووائڈیڈ دا لسٹ اور آپ نے موسٹلی اگر اس کے ایویڈنس کے ساتھ یو ہیڈ گیون دا پروف ود دا ریسپٹس آپ نے ساتھ ساتھ دے دی ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ اگر چیزیں غائب ہو گئی ہیں تو کورٹ اس کا اسٹیمیٹ لگوا لیتی ہے، لائر سے کہتے ہیں کہ ٹوٹل آپ اسٹیمیٹ کر دیں کہ یہ کیا کیا اس کا جو اماؤنٹ مسنگ ہے ایون اس کا بھی اسٹیمیٹ بتا دیں، یا جو ٹوٹل آپ نے جہیز دیا تو سارا کا ایک لم سم اماؤنٹ بتا دیں۔ تو اگر تو وہ جہیز اس لحاظ سے واپس نہیں ملتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اماؤنٹ ہوتا ہے اس کا وہ ریکوری جو ہے وہ جج صاحب پھر کروا کے پھر وہ دوسری اچھا، مطلب اگر سامان نہیں ملا تو پیسے اس کے جتنے بھی بنتے ہیں اس حساب سے وہ کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا میم، اس کو اگر ہم ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں تو ہم نے جو اسپیسیفک آربیٹریشن کی بات کی تھی اس کی کافی اہمیت ہے فیملی لاز میں، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی آربیٹریشن فیملی کیسز میں اور وہ کہاں تک پریویل کرتی ہے؟ دیکھیے آربیٹریشن کونسل جو ہے، آربیٹریشن ایکٹ جو ہے وہ چونکہ 1940 سے انٹروڈیوس ہوا، اس وقت سے ڈفرینٹ سول میٹرز میں آربیٹریشن جو ایکٹ ہے اس کی انوالومنٹ رہی ہے سنس جب سے یہ بنا ہے۔ لیٹر آن جب سے آپ کے فیملی آرڈیننس انٹروڈیوس ہوا 1961 کا، اس کے بعد سے اس کے اندر آربیٹریشن کونسل کی امپورٹنس بڑھتی گئی۔ آپ پاکستان کے علاوہ جتنے بھی کنٹریز میں جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ موسٹلی کام جو ہوتا ہے، جو لیگل ورک ہوتا ہے، آپ کا آربیٹریشن کونسلز ہی ہینڈل کرتی ہیں۔ آپ دبئی چلے جائیں، آپ ایون ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، تمام موسٹلی کیسز جو آپ کے ہوتے ہیں لیگل وہ آربیٹریشن کونسلز ہینڈل کرتی ہیں۔ آربیٹریشن کورٹس بنائی ہوئی ہوتے ہیں جو ان معاملات کو ہینڈل کرتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ ابھی اتنی اویئرنیس لوگوں کو اس حوالے سے نہیں ہے، دیٹس وائی یہ ڈائریکٹلی لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کورٹ کی طرف، کورٹ کے ذریعے سے ریمیڈی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آلدو ہمارا جو آربیٹریشن کونسل اکارڈنگ دیز ایکٹ اینڈ جو آرڈیننس میں نے آپ کو بتایا اینڈ آربیٹریشن ایکٹ 1914 سب کے اکارڈنگ جو آربیٹریشن کونسل جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ہمارے بہت سے معاملات میں، لیکن چونکہ اس پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیز کی کانسنٹ چاہیے۔ دونوں پارٹیز اگر آنا چاہتی ہے کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے، یا وہ کورٹ کے اندر اپلیکیشن دیتی ہیں کہ ہمیں ایک ایسا آربیٹریٹر مقرر کر دیا جائے جو کہ ہمارے معاملات کو ہینڈل کر سکے، تو پھر اس پہ جج کو بھی اتھارٹی ہوتی ہے کہ سم ٹائم وہ آربیٹریٹر مقرر کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہے آربیٹریٹر۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے بات کی کہ جج کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ آربیٹریٹر
مقرر کر دیتا ہے یا ثالث مقرر کر دیتا ہے. تو میم تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجئے گا کہ جو جج اپنے کن اختیارات کے تحت آربیٹریشن اور کون سی سٹیج پہ اسپیسیفکلی وہ کر سکتا ہے. دیکھیں جب آپ ایک پارٹی نے آربیٹریشن سپوز a party has given an application for the maintenance in the arbitration court, ٹھیک ہے, اور سیکنڈ پارٹی جو ہے وہ کنسرننگ جو ہے وہ انٹرسٹڈ رہی ہے کہ میں اس میں آ کے انوالو ہو جاتی, لیکن لیٹر آن اسٹیج پہ آپ کو لگتا ہے کہ جی آربیٹریٹر جو ہے, جو امپائر از ناٹ ورکنگ, ہی از ایبسینٹ, یا وہ جتنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں کوئی اس پہ کام نہیں کیا گیا ہے, تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ کے اندر اپلیکیشن فارورڈ کر سکتے ہیں کہ وائی ناٹ کورٹ شوڈ اپوائنٹ اے آربیٹریٹر. ایٹ دیٹ اسٹیج کورٹ جو ہے پھر اس میں آربیٹریٹر جو ہے اپوائنٹ کرتی ہے کہ وہ اس میٹر کو دیکھیں, اور اس میں دونوں پارٹیز کی کنسنٹ چاہیے ہوتی ہے, میوچل کنسنٹ سے. اچھا میم اس کو تھوڑا سا ریپ اپ کر کے دوسری طرف چلتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ ٹیچر بھی ہیں اور بہت سے نئے وکیل جو ہیں اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے, میں بھی شامل ہوں اس چیز میں. تو تھوڑا سا میم اس کو بتا دیں کہ لیکچر ڈلیور کرتے ہوئے جب آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ فیوچر لائرز یا جو قانون کے محافظ بنیں گے آنے والے ٹائم میں, ان کو آپ تیار کر رہے ہیں, تو مائنڈ میں آپ کیا کچھ چیزیں رکھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا اخلاقی سبق دیے جائیں کہ وہ بہتر طریقے سے معاشرے میں پرفارم کر سکیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے یوتھ کو جو ہے نا ایتھکس کی ضرورت ہے. آپ کو ایتھیکل ٹریننگ کسی بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آج چلے جائیں تو آپ نے جہاں پہ ایجوکیشن اپنے سبجیکٹس کی بچوں کو دینی ہے, وہاں پہ آپ نے یوتھ کو ایتھکس بھی سمجھانے ہیں, آپ اپنے نارمس سمجھانے ہیں, آپ سوسائٹی میں آپ نے کس طرح سے, اگر لڑکی ہے تو اس نے کس طرح سے ایز اے لائر بھی کرنا ہے, ایز اے وومن بھی اس نے کس طرح سے سوسائٹی میں اپنے آپ کو منوانا ہے, تو لڑکا ہے تو اس نے کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو میں اپنی کوشش یہی کرتی ہوں کہ ود دا لیکچر I used to give lectures on the ethics اور کس طرح how the person has to be strong as a person as well. صحیح, مطلب وہ خود سے اسٹرانگ ہوں گے تو وہ بہتر طریقے سے معاشرے میں ڈیلیور کر سکتے ہیں. اچھا تھوڑا سا میم اس کو اور ٹلٹ کریں گے کیونکہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ اتنا ڈائیورسٹی ہے آپ کے کیریئر میں کہ ہم چاہ رہے ہیں آپ سے مختلف ایشوز پہ بات کرنا بھی. تو کرنٹ افیئرس پہ تھوڑا سا میم ہمیں آپ بطور وکیل کیا سمجھتی ہیں کہ جو معاشرے میں آج کل تقسیم چل رہی ہے, بینگ اے لائر آپ اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں, یا کیا میسیج آپ دینا چاہیں گی جو ہمارے ویورز کو؟ دیکھیے آج کل جو ایک سچویشن آپ کی کنٹری میں کریٹ ہو گئی ہے, آئی مسٹ سے پولیٹیکلی جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ ہم زوال کا شکار ہو رہے ہیں, تو اس بارے میں سمپل میں اتنا کہنا چاہوں گی, یہ نہیں کہ میں PMLN کی سیکرٹری ہوں, اس سے ہٹ کے ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں سمپل اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ کو اپنے اداروں کا احترام کرنا چاہیے. جہاں تک بات ہے ہماری فوج کی, آپ عزت فوج کی نہیں کریں گے تو باہر والے عزت نہیں کریں گے. آپ کی فوج کی عزت باہر والے اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی وہ پروٹیکشن کرتے ہیں, پاکستان کی پروٹیکشن کرتے ہیں, مختلف اور سرحدوں پہ جا کے آپ کی فوج نے حفاظت کی ہوئی ہے. تو یہ پروپیگنڈا کرنا پاکستان کو ڈی ویلیو کرنے کے برابر ہے. آپ کا پاکستان آلریڈی انڈر ڈیولپڈ ہے, ہم اس قسم کے کرائسس جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہمیں اپنے, چاہے عدلیہ کا ادارہ ہو, چاہے آپ کا فوج کا ادارہ ہو, چاہے انتظامیہ ہو, ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اور ایون بات سمپل اتنی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں عدلیہ کے ادارے کی, تو عدلیہ کے اندر بھی آپ کا کام ہے کہ آپ صرف آرڈر کریں, جیسے جج کا کام ہوتا ہے, جیسے ہم اپنے پریکٹس کرتے ہیں تو جج کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے ہیئرنگ سنیں, ہی ہیز ٹو اونلی آرڈر. لیکن آپ کا کام نہیں کہ آپ کسی ایک پارٹی کے فیور, عام ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا ہوتا ہے ادارے کو ویک کرتی ہیں. سو میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ خود جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اسٹرانگ رکھیں اور اپنے پاکستان کو اسٹرانگ بنیں. جی تھینک یو سو مچ میم. جی تو ویورز آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ساتھ میم جویریہ ہماری لیگل ایکسپرٹ موجود تھی. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے آربیٹریشن ان فیملی کیسز کو ایکسپلین کیا, اور ہمارا مقصد عوام کی آگاہی ہی ہے. اور اپنے اسی میسیج کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ قانونی آگاہی ہی قانونی مسائل سے بچنے کا واحد راستہ ہے. اپنے میزبان عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.